السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، جس نے ہمیں صبح صبح عافیت کی زندگی اور بہترین مجلس کا بیٹھنے کا موقع عطا کیا، الحمدللہ جس نے ہمیں دین اسلام میں نعمت عطا کی اور ہمیں علم کا شوق دیا۔ جی آپ کی سیرت کا حال کچھ جانتے ہیں؟ کیا حالات ہیں؟ کیا گزر رہا ہے آپ پہ؟ گھر والے آپ سے کتنا فیض پا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، سیرہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ماشاءاللہ آپ کا تو ایک الگ ہی مقام ہوگا، الگ ہی اخلاق ہوگا گھر کے اندر باقیوں سے۔ جی کوئی اپنی بات شیئر کرنا چاہے جو آپ نے چینج اپنے گھر میں آپ کو لگا، اپنی سوچ میں لگا یا اپنے عمل میں لگا؟ جی کون شیئر کرے گا؟ کیونکہ جو اپنے اندر کا چینج ہوتا ہے وہ بھی چینج ہوتا ہے، یعنی آپ کی جو سوچ میں چینج آ جاتا ہے نا، یا آپ ارادے باندھتے ہیں کہ میں اس کے بعد یہ کروں گی، کیونکہ جس کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی اس کے پاس تو بہت ساری باتیں بتانے کے لیے کہ یہ ہوا پھر ایسے ہوا، کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ دوسروں کو دیکھ کر بھی سیکھتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ کے گھر میں ایسا ہو جو آلریڈی سیرت نبوی کے مطابق اس کا اخلاق ہو اور آپ نے نوٹس ابھی کیا ہو، آپ کہیں دیکھو میری بہن تو پہلے سے ہی ایسی تھی، میں تو کچھ اور ہی سمجھتی تھی، تو ان کو بھی نوٹ کریں۔ آپ کے پاس روزانہ کوئی بات ہونی چاہیے جو آپ شیئر کر سکیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ عصمت عباس شیئر کریں گی کوئی بات؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو اپنے ہی رویے میں کافی چینجز آئی ہیں۔ ایٹیٹیوڈ میں جیسے پہلے غصہ آ جاتا تھا، اب وہ چیز ختم ہو گئی۔ جیسے پہلے کوئی بات جو ہے اس پہ صبر نہیں ہوتا تھا، اب صبر بہت آ گیا ہے۔ تو اس طرح مطلب کوپ اپ کرنے، جیسے بندہ ہر معاملے کو کوپ اپ کر لیتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، کیونکہ یہی چیز آپ کے لیے آغاز بنتا ہے، پھر آپ دوسروں کو سمجھانے والے بنتے ہیں، تک لوگ آپ کو ویلیو اس وقت کرتے ہیں جب آپ کے اندر یہ چیزیں کوالٹیز آ جاتی ہیں۔ جی یسرا۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ جی باجی، میں بھی یہی کہ صبر بہت زیادہ مطلب اپنے اندر اب تھوڑا صبر کرنے کی کوشش کرتی ہوں بہت زیادہ، کیونکہ الحمدللہ ہماری فیملی کہتے ہیں ہم زیادہ مطلب ایک گھر میں زیادہ رہتے ہیں، سب مل کے رہتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ میں مطلب صبر کرنے کی، بہت برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے بہت زیادہ غصہ کرتی تھی، بہت زیادہ چڑتی تھی، لیکن اب الحمدللہ خود پر بہت زیادہ اپنے غصے پر کنٹرول کرنا اور صبر برداشت کرتی ہوں۔ اور یہ کہ جب کوئی بات سیکھتی ہوں، اگر کسی سے شیئر کروں تو یہ ہوتا ہے کہ زیادہ کوئی سنتا نہیں ہے، توجہ نہیں دیتا، تو بس ٹھیک ہے، میں مطلب اپنی طرف سے ایک اپنا حق ادا کر دیتی ہوں کہ ان کی بھلائی کے لیے کچھ کہہ دیتی ہوں۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ کوئی اتنا وہ سنتا نہیں ہے، تو پھر اس پہ ایک صبر کرنا، وہ ایک اوور ریئیکٹ نہیں کرتی کہ اب نہیں تم ایسا کرو، یہ لکھا ہوا ہے، یہ میں نے پڑھا ہے، یا یہ ایسا ہے ویسے ہے، تو تھوڑا سا خود میں چینج لانے کی یہ کوشش کی میں نے۔ بارک اللہ فیکم۔ کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اتنا ٹائم ٹیچرز کے ساتھ گزارتے ہیں، ایک ماحول میں گزارتے ہیں، سپورٹیو سبجیکٹ کے ساتھ گزارتے ہیں، تو آپ کے اندر جو سننے کی صلاحیت ہے وہ کسی اور طرح سے ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب آپ کسی بہن بھائی کو بتائیں گے، کسی رشتہ دار کو بتائیں گے، تو اسے تو نہ ماحول ملا ہے، نہ اسے استاد براہ راست ملے ہیں، نہ کچھ اور ہے، تو ان کا سننے کا اسٹائل ہی کچھ اور ہوگا، وہ چلتے پھرتے سن رہے ہوں گے، تو ان کو ایکسیپٹ کر لیں، کوئی بات نہیں ہے، وہ ایسے ہی سنیں گے۔ پھر اسی طرح سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ کس کو کتنی بات کرنی ہے، کیسے بتانا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ اچھا اب ذرا میں اندازہ لگاتی ہوں کہ یہ کیسے سنتا ہے نا، اگر یہ بیٹھے گا تو میں بات کروں گی، یا یہ اس موڈ میں ہوگا تو میں بات کروں گی۔ تو آپ کا جو ایک اندر چل رہا ہوتا ہے، ابلاغ دین کے جو آپ اصول ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ کب بات کرنی ہے جب وہ سن سکے، تو چلتے پھرتے ایسے بات نہ ہو آپ کی کہ وہ اپنے کام میں مشغول ہیں اور آپ کوئی بات ان کو فتویٰ جاری کر دیں، کوئی حدیث سنا رہے ہوں، تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے اور اللہ سے حکمت مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی کوشش میں برکت عطا فرمائے۔ چلو جی آگے دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے کیسے اتنے سارے لوگوں کو بات سنوا دی، کیسے کیا آپ نے کہ آپ اتنے سارے لوگوں کے ساتھ مل کر رہتے تھے پھر بھی برداشت کرتے تھے، تو کیا چیز تھی وہ؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ہجرت مدینہ۔ بیرون مکہ جن ابتدائی سعادت مندوں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ مکہ میں لوگوں نے جب اس طرح سے نہیں سنا تھا تو کچھ باہر کے لوگ آئے جنہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لیا، اسلام قبول کیا اور جا کر اپنے اپنے قبائل میں اسلام کا پیغام دیا۔ اب یہ لوگ سن 11 نبوت میں حج کے لیے آنے والوں کے ہمراہ آئے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حج میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، تو ایک ایسا اجتماع ہوتا ہے کہ وہاں پر اگر کوئی بات کہی جاتی ہے یا بات وہاں تک پہنچتی ہے تو پھر وہ دنیا کے بہت سارے کونوں میں پہنچ جاتی ہے۔ لہٰذا حج کے موقع پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے اور پھر جا کر انہوں نے اسلام کا کام کیا۔ چنانچہ یہ لوگ منا کی گھاٹی میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے آواز سنی تو ان کے پاس پہنچ کر دریافت فرمایا، آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، خزرج کا ایک گروہ ہے۔ آپ نے فرمایا، یعنی یہود کے حلیف؟ بولے ہاں۔ فرمایا، پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں، کچھ بات چیت کر لی جائے۔ اب یہ بات کا سلیقہ بھی دیکھیں کہ کیسے کی جاتی ہے۔ اب یہ نہیں ہوا کہ ایک گروہ بیٹھا ہے اپنی باتیں کر رہا ہے اور آپ جا کے وہاں گھس جائیں اور اپنی تبلیغ کرنا شروع کر دیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ پہلے انہوں نے تعارف لیا، آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، یہاں کیا ہو رہا ہے، چلیں آئیں کچھ بات چیت کر لیتے ہیں۔ پہلے گراؤنڈ بنایا، دوسرے کی ذہن سازی کی۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں، چنانچہ وہ آپ کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ آپ نے ان پر اسلام کی حقیقت کو واضح کیا، قرآن کی تلاوت کی اور اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی۔ اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے تھے، لہٰذا وہ تم کا سبقت نہ کر پائیں۔ لہٰذا انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی دشمنی نہیں ہے، بس اگر اللہ تعالیٰ آپ پر ان کو اکٹھا کر دے تو آپ سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہیں ہوگا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ اس دین کی دعوت دیں گے اور آئندہ حج میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اب یہاں بہت اچھا ابلاغ دین کا اصول جو پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے ایک طرح سے اجازت سی لی، پھر جب وہ بیٹھ گئے، بات چیت ہوئی تو اس بات چیت میں آپ نے قرآن کے ذریعے سے دعوت دی۔ جب ہم اپنی باتیں بہت دوسرے پر مسلط کرنے کی کوشش کریں تو دوسرے کو ایسا لگتا ہے کہ آپ فتویٰ دے رہے ہیں۔ دوسرے کے نزدیک کیونکہ آپ کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی، کیونکہ آپ اسی گھر میں رہے ہیں، پہلے آپ بھی اسی جیسے تھے، اب آپ کو اگر علم حاصل بھی کر لیا ہے تو وہ اتنی اتھینٹسٹی آپ کی نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو دعوت دیتے ہیں تو وہ اسلام کی بات، شریعت کی بات قرآن کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی قرآن پر اتنی اچھی گرپ کر لیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں کہاں سے قرآن کی بات بتاؤں کہ اگر مجھے اس کو بتانا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں سورہ الحجرات میں جو ہیں وہ مینرز ہیں گھر میں رہنے کے، بات کرنے کے، سورہ نور میں لباس کے، پردے کے وہ احکامات ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن میں کہاں سے کیا بات ایسی ہے کہ میں اس کی رہنمائی کر سکتی ہوں۔ اس کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ قرآن کی تفسیر کی کلاس لیتے ہیں تو جہاں جہاں جو آیتیں آ رہی ہوتی ہیں کسی بھی حوالے سے، آپ اسی کے ساتھ سائیڈ میں جو حاشیہ بنا ہوتا ہے اس پر ہیڈنگ ڈال لیا کریں۔ آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ یہاں ان آیات کا ٹاپک مجموعی طور پر یہ ہے، اور وہاں آپ نے کونے پہ اس کی ہیڈنگ ڈال لی۔ اب جب آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کی وہ ہیڈنگز آپ کو بتا رہی ہوں گی کہ کہاں کون سی آیات آ رہی ہیں، مثلا کہیں پر حج کی آ رہی ہیں، کہیں زکوٰۃ کی آ رہی ہیں، کہیں پردے کی آ رہی ہیں، تو آپ کے پاس ہیڈنگ موجود ہوگی۔ پھر اسی طرح پہلی بیعت عقبہ، وعدے کے مطابق اگلے سال 12 نبوت کے موسم حج میں 12 آدمی حاضر ہوئے، کیونکہ یہ لوگ کیا تھے، حج میں اکٹھے ہوتے تھے، وہاں سے تعلیمات لیتے تھے، اسلام کو سیکھتے تھے اور پھر وہاں جا کے آگے جا کے بتاتے تھے۔ پھر اسی طرح سے یہ لوگ مینا کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے۔ آپ نے انہیں اسلام سکھایا۔ اسلام سکھانے کی چیز ہے، بتانے کی چیز ہے، پڑھنے پڑھانے کی چیز ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ خود بخود آ جاتی ہو۔ اور آپ نے فرمایا، آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، من گھڑت بہتان نہیں لگاؤ گے، کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ اب جس شخص نے یہ ساری باتیں پوری کی تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا اور اس دنیا ہی میں اسے اس کی سزا دے دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا اور اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔
چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ اس پر ان لوگوں نے بھی آپ سے بیعت کی، یعنی یہ تمام چیزیں آپ نے بیعت کیوں کی تھی ان سے؟ تاکہ ایک ایگریمنٹ ہو جائے، کیونکہ آنے والے جو ہیں ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ کیونکہ بعض دفعہ ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ کرنے کے کام کیا ہیں، تو گویا آپ نے ہائی لائٹڈ یہ بتا دیا کہ یہ کرنے کے کام ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں یہاں پر کہ آپ نے باقاعدہ طور پہ مثلاً ہم مسلمان ہیں، اگر ہم سے کوئی ایسی بات کہے اور ہم سے یہ ایگریمنٹ لیا جائے کہ آپ کسی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، تو ہم فوراً اس سے ناراض ہو جائیں۔ ہم کہیں کیا مطلب ہے، آپ ہمیں ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی ایسے لوگ ہیں؟ تو ایک ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں کوئی نصیحت نہ کیا کرے، ہمیں کوئی بات نہ بتایا کرے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو مسلمان کے لیے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہی ایک دوسرے کو کرتا رہے، کیونکہ نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ آپ ویسے ہی بائی دا وے ہی کوئی اچھی بات سن لیں، کسی اچھی مجلس میں بیٹھ جائیں، تو آپ کو اس کا فائدہ اپنی روح پہ محسوس ہوتا ہے، جس کو ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں ایمان تازہ ہو گیا۔ تو اس لیے اچھی بات کرنا اور اچھی بات کو سننا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری بیعت عقبہ ہوتی ہے کہ موسم حج سن 13 نبوت میں یثرب کے بہت سے مسلمان اور مشرکین حج کے لیے آئے۔ مسلمانوں نے طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوف و ہراس کے عالم میں نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ انہوں نے آپ سے درپردہ رابطہ کیا اور ایام تشریق کے درمیانے روز رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں اجتماع منعقد کرنے پر اتفاق کر لیا۔ مقرر دن یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ اپنے ڈیروں میں سو گئے۔ جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر چکا تو چپکے چپکے ایک دو آدمی نکل کر عقبہ کے پاس پہنچے۔ یہ کل 73 آدمی تھے اور ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی شامل تھیں۔ عموماً جب ایسے قسم کے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں، بڑی میٹنگز ہوتی ہیں، بڑے اہم کوئی ٹاسک ہوتے ہیں، تو ہم اس میں عورتوں کو شامل نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں یہ مردوں کا کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ تو بہت رازداری کا کام ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، اتنی مشکل حالات ہیں اور بڑے امپورٹنٹ ٹاسک ہو رہے ہیں، بڑے رازداری کے معاملات ہو رہے ہیں، مینجمنٹ کے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو نہیں روک رہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ عورتوں کا معاملہ نہیں ہے، آپ اس میں بیچ میں نہ آئیں، یا عورتیں بس گھر میں بیٹھیں۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کو پھیلانے میں ہر انسان کا جو کردار ہے اس میں عورتوں کی اپنا ایک کردار ہے۔ یعنی عورتیں عورتوں میں بیٹھ کر جس طرح سے بات کر سکتی ہیں یا جس طرح ان کو موٹیویٹ کر سکتی ہیں، ویسے مرد نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اتنا اہم میں 2 عورتیں شامل ہو گئیں۔ سب سے پہلے حضرت عباس نے بات کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں، لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو، ورنہ انہیں ابھی چھوڑ دو۔ گویا کہ ایک طرح سے بیعت یہ ہو رہی تھی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جان، مال، عزت، ہر چیز کی قربانی دے کر دین اسلام کا ساتھ دے سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے سکتے ہیں، تب تو آپ یہ بیعت کریں، ورنہ آپ کو ذرا سا بھی شک ہے کہ آپ اس میں اپنا مفاد آ جائے گا، آپ ویسے مدد کر سکتے ہیں لیکن جان نہیں دے سکتے، آپ ویسے بہت اچھے مومن ہیں لیکن آپ مال نہیں دیں گے اس کے لیے، اگر مال پہ بات آ گئی یا اپنے گھر والوں کی قربانی کی بات آ گئی تو نہیں دیں گے۔ تو یہ آپ دیکھیں ذرا، یہ بہت غور طلب بات ہے۔ ہم کیوں نہیں متقی، مومن، مخلص بن پاتے؟ ہم اپنے مفادات نکال لیتے ہیں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کا جو پیغامات ہیں اس میں یہ بات ہے کہ آپ ہر چیز سے بالا جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو رکھیں گے تب آپ اپنا ایمان کامل کر پائیں گے، ورنہ کہیں نہ کہیں نقص رہ جائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، آپ نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی رغبت دلائی اور اپنے رب کے لیے عہد لیا۔ آپ نے کہا
کہ تنہا کسی کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ اب شریک میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ اپنی منمانی نہیں کرو گے، اپنی مرضی نہیں کرو گے، معاشرے کی نہیں سنو گے، گھر والوں کی نہیں سنو گے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے گا۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج تک ہم لا الہ الا اللہ کو ہی نہیں سمجھ پائے، ہم توحید کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ کتنا بڑا ایگریمنٹ ہے کہ آپ کسی اور کو نہیں پھر آپ کریں گے اس کے آگے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے۔ اہل یثرب نے کہا ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیعت کرو اس چیز پر کہ چستی سستی ہر حال میں بات سنو گے بھی اور مانو گے بھی، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، کہاں؟ دین کے لیے، پھر بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت تمہیں نہیں روکے گی۔ یعنی یہ ایک فرائض ہے ہم پر کہ ہمیں کرنا ہوں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ میرے گھر والے تو سنتے نہیں ہیں اور معاشرہ تو آج کل ایسا ہے ہی نہیں، کوئی بھی بہانہ نہیں، جس کے اوپر جو بھی حالات ہیں اس کے مطابق وہ جتنا کر سکتا ہے وہ کرے۔ اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو تم میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے۔ یعنی بالکل ایسے جیسے انسان اپنی ذات کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ذات کے مفادات کو آگے رکھتا ہے، دین کے مفادات کو بھی اسی طرح سے آگے رکھو گے۔ پھر اتنے میں ابو الحیثم بن تیہان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں، اب ہم انہیں کاٹنے والے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس چلے جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، نہیں، بلکہ خون خون ہے اور بربادی بربادی ہے، میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے میں جنگ کروں گا اور جس سے آپ صلح کریں گے میں صلح کروں گا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کتنے سچے لوگ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ظرف دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پھر ہم آپ کا ساتھ دیں تو آپ ہی چلے جائیں، تو آپ کو آئے گا غصہ، کیا مطلب ہے، آپ ہمیں ایسا سمجھتے ہیں، آپ کو شک ہے ہم پہ؟ اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ آپ مسکرا دیے اور آپ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی شخص آپ سے سوال کرتا ہے تو اس کو مطمئن کریں، اس میں سے بہت زیادہ مطلب نکالنے کی کوشش نہ کریں کہ اچھا تو آپ نے یہ کیوں کہا اور ایسے کیوں ہوا۔ تو اس لیے کیونکہ اگر کوئی شخص اپنا اطمینان کرنا چاہتا ہے آپ کے بارے میں تو ضرور اس کے سوالوں کو کیٹر کریں۔ اسی طرح بعض دفعہ کچھ لوگ الہدا کے بارے میں، آپ کہاں قرآن پڑھتی ہیں، کیا پڑھتی ہیں، اچھا اس میں کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں تو بعض لوگ اس سوال کو بڑا نیگیٹو لیتے ہیں اور بڑے انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے ایسے کیوں پوچھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ مخالفت کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ مخالفت نہیں کر رہے، وہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں، اور حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کسی اور نیت سے بھی پوچھ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی واضح بات بتائیں کہ آپ کیا پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی غلط فہمی دور ہو جائے جو وہ غلط فہمی کا اگر شکار تھا۔ لوگوں نے کہا، ہم انہیں مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے خطرے کے باوجود ساتھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول بتلائیے اس کے بدلے ہمارے لیے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جنت۔ لوگوں نے کہا پھر اپنا ہاتھ پھیلائیے۔ گویا کہ جو ان کے ذہن میں سوال تھے لوگوں کے کہ اچھا ہم اتنی قربانی دیں گے تو کیا ہوگا ہمارا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو بالکل واضح طور پر بتایا کہ آپ یہ جب سب کچھ کریں گے تو آپ کے لیے جنت ہوگی۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کسی سے کام لینا چاہتے تھے، اسے موٹیویٹ کرنا چاہتے تھے تو اس کو اس کا ریوارڈ بھی بتاتے تھے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کو کہے اچھا اتنے لالچی لوگ ہیں یہ کہ ان کو اس کے ریوارڈ کی بھی فکر ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم کوئی کام کریں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اچھا کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے، اور اگر ہم برا کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ انہوں نے اسی طرح فرمایا کہ اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے، کیونکہ جب لوگ بیعت کرنے لگے تو جو اسد بن زرارہ تھے انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا کہ آپ پہلے پھر سوچ لیں، یعنی بار بار کہا جا رہا تھا پھر سوچ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی ایسی بات ہو جائے کہ آپ آج عہد کریں اور پھر جائیں۔ اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے واللہ ہم اس بیعت کو چھوڑ نہیں سکتے اور نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی، اور راجح ترین قول کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود حضرت سعد بن زرارہ تھے، اور بعض کے نزدیک ابو الحیثم تھے اور بعض کے نزدیک برا بن معرور تھے۔ اسی طرح دونوں عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی تھی، ان سے مصافحہ نہیں کیا گیا تھا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھنے والی ہے
کہ کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی علاج کرنے والا بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو عورتوں کو ٹچ کر کے، بعض لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے کچھ ایسا کر کے جو کام کرتے ہیں، وہ بھی بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کا مقام بہت بڑا تھا، آپ کی پاکیزگی بہت بڑی تھی، لیکن اس کے باوجود جو شریعت کے احکامات ہیں آپ نے انہی کے مطابق معاملہ کیا تھا۔ بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنے آپ میں سے 12 نقیب پیش کریں جو اپنی قوم کے نگران اور ان کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ ہے ٹیم مینجمنٹ، کہ اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کی ٹیم میں شامل ہو گئے ہیں، لیکن کون کیا کرے گا، کون امیر ہوگا، کون ان کا پیروی کرنے والا ہوگا، کس کا کیا ٹاسک ہوگا، پھر یہ چیز آپ نے کی۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ دین جو شریعت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ملتا ہے وہ اتنا اچھا طریقہ ہے کہ آپ صرف یہ نہیں تھے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، باقی آپ کو نہ مینجمنٹ پتہ، نہ دنیا کا پتہ، نہ لوگوں سے ڈیل کرنے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پالیٹکس بھی ہو رہی ہے، آپ ڈیل کر رہے ہیں، آپ معاہدے بھی کر رہے ہیں، اور کتنی اچھی مینجمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی کوئی ہیپ ہیزرٹ نہیں کر رہے۔ تو دین والا انسان جو ہے وہ بہت سلیقہ مند ہوتا ہے، وہ دین دنیا دونوں اعتبار سے بڑا ایکسپرٹ ہوتا ہے، اس کے اندر بڑی عقل سمجھ ہوتی ہے دنیا کے حوالے سے بھی۔ جسی طرح سے جب ان کا انتخاب ہو چکا 12 نقیب کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں، یعنی ایک طرح سے امیر بنایا اور پھر ان کو کہا آپ کے یہ اب معاملات ہیں، ان کے ٹاسک بتائیں، جس طرح حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان سب نے کہا جی ہاں۔ یہ ہے دوسری بیعت عقبہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک کی زندگی میں سب سے عظیم اور اہم بیعت تھی۔ اس کی وجہ سے واقعات کا رخ ہی بدل گیا اور تاریخ کی لائن ہی بالکل تبدیل ہو گئی۔ جب یہ بیعت پوری ہو چکی اور لوگ بکھرنے ہی والے تھے تو ایک شیطان کو اس کا پتہ چل گیا۔ اس نے نہایت بلند آواز سے، جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو، پکار لگائی کہ خیمے والوں کیا محمد سے نپٹو گے؟ اس وقت بے دین اس کے ساتھ ہیں اور وہ تم سے لڑنے کے لیے جمع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اللہ کے دشمن، میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں، اور لوگوں سے فرمایا کہ اپنے اپنے ڈیروں پر واپس چلے جاؤ۔ حتیٰ کہ جب صبح ہوئی تو سب مسلمان اسی طرح سے شو کر رہے تھے کہ جیسے ہم رات بھر سوتے رہے اور ہم ادھر ہی تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اپنے منصوبوں کو تکمیل سے پہلے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان ان کو اچک لیتا ہے۔ اب یہاں پر شیطان کو خبر ہو گئی اور اس نے اس سے پہلے کہ کام ہوتا تو لوگوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ عقبہ کی اس دوسری بیعت کے بعد عام مسلمانوں نے مدینے کے لیے ہجرت شروع کر دی، جبکہ بعض صحابہ اس سے پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسلمانوں کا دار الہجرت دکھلایا جا چکا تھا، اور آپ کو ان کی خبر بھی دے چکے تھے، یعنی آپ نے ان کو بتا دیا تھا کہ میں نے جو جگہ دیکھی ہے وہ کیسی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مجھے تمہارا دار الہجرت دکھلایا گیا جو 2 حروں یعنی لاوے کی چٹانوں کے درمیان ایک نشیبی زمین ہے، اب وہ یا تو ہجر ہے یا یثرب ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے مہاجر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ بیوی بچے کے ساتھ نکلے، لیکن بیوی کو اس کی قوم نے روک لیا اور بچے کو ابو سلمہ کے گھر والوں نے ماں سے چھین لیا، اور ابو سلمہ تنہا مدینہ پہنچے۔ یہ بیعت عقبہ سے کوئی 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور پھر کوئی سال بھر بعد ان لوگوں نے بیوی کو چھوڑا اور ابو سلمہ سے جو بعد میں آ کر ملی۔ یہ ہیں وہ قربانیاں جو لوگوں نے دیں کہ ایک فیملی ہجرت کرنا چاہتی ہے، لیکن بچے کو الگ چھین لیا گیا، بیوی کو الگ کر دیا گیا، شوہر کو الگ، لیکن اس کے باوجود ان کے عزم اور حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی، اور ایسا نہیں ہوا کہ اگر بیوی رک رہی ہے تو ابو سلمہ بھی رک جاتے، بلکہ انہوں نے ہجرت کی اور باقی سب لوگوں نے بھی اسی طرح اپنی اسٹرگل کو جاری رکھا۔ تو اس لیے جو آزمائشیں آتی ہیں وہ ہمارے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اسی طرح پہلے لوگ جو تھے وہ ڈر ڈر کے ہجرت کیا کرتے تھے، لیکن جب حضرت عمر بن خطاب نے ہجرت کی تو وہ قریش کو چیلنج دیتے ہوئے ببانگ دہل نکلے، لیکن کسی کو ان کے سامنے آنے کی جرت بھی نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا ابھی رکے رہو، توقع ہے کہ مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کو کیا اس کی توقع ہے کہ آپ کو ہجرت کی اجازت ملے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ لہٰذا ابوبکر صدیق رک گئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں، اور ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، انہیں سفر ہجرت کے لیے ببول کے پتے کھلا کھلا کر خوب تیار کیا تھا۔
گویا کہ اپنا مال بھی لگایا تھا، اور صرف اپنی ہجرت کے لیے ایک اونٹ کو نہیں تیار کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تیار کیا تھا۔ تو یہ بہترین انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو ہم دین کے لیے کرتے ہیں، کہ اس کا ہر حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جب قبولیت پاتا ہے تو دنیا اور آخرت میں برکت لاتا ہے۔ کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ جو وہ ہجرت تھی اور جو اس کے اثرات تھے اور پھر جو مال لگایا گیا، اس کا کتنا بڑا ریوارڈ ہے جو تا قیامت باقی رہے گا۔ اسی طرح سے قریش نے دار الندوہ میں اپنا ایک سینٹر بنایا جہاں پر وہ اپنی سازشیں کر سکتے تھے، اور اسی میں شیطان جو تھا وہ ایک شیخ کی شکل میں بھی شامل ہوا تھا۔ لہٰذا انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، اور اسی ارادے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے ایک مجلس بنائی تھی دار الندوہ میں، کہ جس میں لوگوں نے اپنے اپنے مشورے دیے کہ ان کو جلا وطن کر دیں، کسی نے کہا قید کر دیں، کسی نے کہا قتل کر دیں۔ تو جب یہ بات ہوئی تو شیخ نجدی جو کہ شیطان تھا، اس نے کہا یہ بات ہوئی ہے اور یہی رائے بالکل صحیح ہے۔ تو اس طرح سے شیطان پھوٹ ڈلواتا ہے لوگوں کے درمیان میں اور ان کو برے سے برے کام کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ اسی طرح اسی قسم کے اجتماع کا مزاج بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی رازدارانہ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو سازشوں پر مبنی ہوتے ہیں تو وہ ایسی جگہ پر کیے جاتے ہیں اور ایسے ان کے ارادے بھی نیک نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہ قریش کا مکر تھا جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے مقابلے پر کیا تھا، اس لیے اللہ نے ہر طرح سے ان کو نامراد کیا کہ وہ سمجھ بھی نہ سکے کہ ہماری چال، ہماری تدبیر کیسے ناکام ہوئی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر کر دی گئی اور ہجرت کی اجازت دے دی گئی اور نکلنے کا وقت بھی مقرر کیا گیا، اور اس طرح سے قریش کے مکر کو رد کر دیا گیا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کے لیے کسی کو خبر نہیں ہوئی تھی، آپ ابو بکر صدیق کے ساتھ راتوں رات نکل گئے۔ جب آپ نے ہجرت کے لیے آپ نکلے تھے تو آپ نے سفر کرتے کرتے آپ غار حرا کے پاس پہنچے۔ غار کے پاس پہنچ کر پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے تاکہ اس میں کوئی ضرر رساں چیز ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے انہی کو کاٹے۔ لہٰذا انہوں نے غار کو صاف کیا، چند سوراخ تھے انہیں بند کیا، ایک یا دو سوراخ باقی رہ گئے، اس پہ اپنا پاؤں رکھ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور ابو بکر صدیق کی گود میں سو گئے۔ اسی دوران میں ابو بکر صدیق کو کسی کیڑے نے کاٹا جس کی تکلیف کی وجہ سے ان کے آنسو گرے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرے۔ آپ نے ماجرا دریافت کیا تو آپ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کی تکلیف جاتی رہی تھی۔ اب اسی ہجرت میں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کے کنٹریبیوشنز ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ نکلے ہجرت کے، ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، آپ کے آرام کا، آپ کی ہر چیز کا خیال رکھ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کے صاحبزادے ابو بکر صدیق کے صاحبزادے عبداللہ بھی رات وہیں پر گزارا کرتے تھے۔ وہ بڑی گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور وہاں سے سویرے نکلتے، قریش کے درمیان رہتے اور ان کی ساری جو پلاننگز ہوتی تھیں وہ آ کے شام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے کہ وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک ان کا غلام تھا عامر بن فہیرہ جو بکریاں چراتا تھا، وہ شام کو لا کے آپ کو دودھ پلاتا تھا اور پھر واپس جب رات ہوتی تو وہ ایسے گھما کے اپنی بکریاں لے کر جاتا تھا تاکہ جہاں پر آنے والے لوگوں کے نشانات پاؤں کے مٹ جائیں، کیونکہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ پتہ لگانے والے لوگ جو ہیں وہ قدموں کے نشانوں سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ کہاں گئے ہیں جو لوگ تھے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ نے جس سے جو کام لینا تھا، حتیٰ کہ ایک بکری والے سے بھی کام لے لیا، ایک غلام سے بھی کام لے لیا اس ہجرت کے اور دین کی سربلندی کے کام میں، کہ وہ اس طرح سے آپ آ کر اس طرح آپ نے 3 دن وہاں گزارے۔ اب تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک جا پہنچے، کیونکہ وہ تلاش تو کر رہے تھے آپ لوگوں کو، جن لوگوں نے اتنی بڑی پلاننگ کی تھی اور آپ لوگ نکل گئے تھے وہاں سے۔ اب وہ اس قدر قریب دشمن آ گیا کہ اگر کوئی شخص سر نیچا کرتا اور اپنا پاؤں دیکھتا تو انہیں بھی دیکھ لیتا۔ اس صورتحال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق کو سخت غم ہوا، تو آپ نے فرمایا ابو بکر، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ غم نہ کرو کہ یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب یہ چیز جو ہے یہ ہائی لائٹ کر لیں، جب اتنے کرٹیکل حالات ہو جائیں کہ آپ کو لگے بس اب گیا، اب نہیں ہو سکتا، ناممکن، اب مارے گئے، کیونکہ سچویشن تو ایسی ہے نا، تو اس سچویشن میں انسان جب کوئی پازیٹیو جملہ بولتا ہے، کوئی اچھی بات کہتا ہے تو وہی پوری ہو جاتی ہے، اور جب ہم کوئی نیگیٹو بات بولتے ہیں تو پھر وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں کہ آپ اس صورتحال میں کیا کرتے ہیں۔
تو ہمیشہ اپنے آپ کو جب آپ پازیٹیو بولتے رہیں گے تو آپ کی عادت بن جائے گی کہ آپ کے منہ سے اچھی بات ہی نکلا کرے گی. اسی لیے کہا ہے کہ صبر وہ ہے جو پہلی چوٹ پر کیا جائے، یعنی کہ جو آپ پہلی چوٹ پر بات منہ سے نکالتے ہیں اصل میں وہ لکھا جاتا ہے. اگر آپ نے الحمدللہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی مدد کے لیے آتے ہیں. اب سوموار کی رات ربیع الاول سن 1 ہجری کی چاند رات رہنما عبداللہ بن اریقط لیثی وعدے کے مطابق سواریاں لے کر جبل سور کے دامن میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے کوچ فرمایا اور ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے. اب اس رات بھر اور پھر آدھے دن تک مسلسل سفر جاری رہا. جب راستہ خالی ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان کے سائے میں استراحت فرمائی اور ابوبکر صدیق نے گرد و پیش کا جائزہ لیا. اس دوران ایک چرواہا آیا. ابوبکر صدیق نے اس سے دودھ دہوایا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ کو اتنا دودھ پلایا کہ جی خوش ہو گیا. پھر وہاں سے آگے بڑھے. اب یہاں پر آپ ساتھی کا کردار دیکھیں. وہ بھی اتنے ہی تھکے ہوئے ہیں جتنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ہیں، لیکن ایک نبی کا، ایک بڑے کا، ایک دین والے کا احترام کس طرح سے ہے کہ وہ ہر جگہ اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر رہے ہیں. جب غار میں جا رہے ہیں تو خود صفائی کر رہے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں تو وہ خود ان کے اوپر پہرا دے رہے ہیں. اب یہاں پر گئے ہیں، وہ ان کے لیے دودھ کا انتظام کر رہے ہیں، ان کو دودھ پیش کر رہے ہیں. تو ہم دیکھیں کہ ہم کون سے لوگوں میں شامل ہیں. کیا ہمیں جب خدمت کا موقع ملتا ہے تو ہم صرف اپنی خدمت کرتے رہتے ہیں یا خدمت کرواتے رہتے ہیں دوسروں سے، یا ہم آگے بڑھ کے خدمت کرنے والوں میں ہیں؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابوبکر صدیق کا مقام کیا بنا کہ جب ان کا صرف کردار یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو درس دیتے رہتے تھے، جو آیات سیکھتے تھے بس آگے پہنچا دیتے، بلکہ ان کی ہر جنت کے دروازے سے کیوں پکارے جائیں گے، کیونکہ ان کا ہر نیکی میں حصہ ہوتا تھا. حتیٰ کہ وہ کسی کی خدمت کرنا ہے، کسی کے گھر میں جھاڑو دینا ہے، کسی کا بوجھ اٹھانا ہے، وہ یہ اپنے آپ کو یہ آر نہیں سمجھتے تھے کہ میں کیوں کروں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہر نیکی جو ہے انسان کو قیامت کے دن میں فائدہ دے گی. تو اپنی عادت بنا لیں کہ کسی کی بھی کوئی خدمت، نظر رکھیں کس کو کیا چاہیے، کیونکہ قیامت میں ذرہ کاؤنٹ ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تو اس دن جو ہے انسان کو پتہ چلے گا کہ کتنی ایسی نیکیاں تھیں جو وہ کر سکتا تھا اور جنت پا سکتا تھا. غالباً دوسرے دن ام معبد کے خیمے سے گزر ہوتا ہے. اب یہاں پر رواج یہ تھا کہ جو وہاں پر آبادی ہوتی ہے وہ آبادی ہی لوگوں کی میزبانی کیا کرتی تھی. اب جب انہوں نے میزبانی کے لیے کہا ان سے کہ آپ ہمیں کچھ کھلا پلا دیں تو انہوں نے معذرت کر لی اور انہوں نے بتایا کہ میری بکریاں تو دور دراز گئی ہوئی ہیں، بس ایک بکری ہے جو کونے میں کھڑی ہے اور وہ بھی اتنی کمزور ہے کہ اس کے اندر دودھ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کر اسے دوہا تو اس نے اس قدر دودھ دیا کہ ایک بڑا سا برتن بھر گیا جسے پوری ایک جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام معبد کو پلایا. وہ آسودہ ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی آسودہ ہو گئے تو خود پیا اور دوبارہ دوہ کر برتن بھر دیا اور اس سے ام معبد کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے. اب یہاں پر ہمیں میزبانی کے اصول پتہ چلے کہ سب سے پہلے آپ نے ام معبد کو پلایا. کیوں؟ کیونکہ بکریاں ان کی تھیں اور پھر وہ اتنے عرصے سے فاقے سے تھیں. اگر سارے لوگ دودھ پی رہے ہوں تو میزبان پہ کیا گزرے گی جس کو اپنا جو خود بھوکا ہے. تو آپ نے ان کو پہلے آفر کیا، پھر اپنے ساتھیوں کو کیا اور آخر میں خود لیا. تو جو سرونگ کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ پہلے دوسروں کو دے اور پھر اسی طرح آپ ان کا برتن واپس بھر کر بھی آ گئے. یعنی یہ نہیں ہوا کہ بس اچھا پیا، خالی کیا اور بس آ گئے ان کا اور کچھ نہیں، بلکہ آپ نے ان کے لیے بھی چھوڑا. پھر اسی طرح آپ قدیس سے آگے پڑھے تو سراقہ بن مالک بن جاشم نے قریش کے اعلان کردہ انعام کے لالچ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آپ کا پیچھا کیا. قریب پہنچا تو گھوڑا پھسل گیا اور سراقہ نیچے آ گیا. اس نے اٹھ کر فالگیری کے تیر دیکھے تو نقصان پہنچنا ثابت تھا. تیر وہ نکلا جو ناپسندیدہ تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی پرواہ کیے بغیر آپ کا پیچھا کرتا رہا، حتیٰ کہ اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور وہ گھوڑے سے گر گیا. پھر سراقہ کی ڈانٹ پر گھوڑا اٹھنے لگا تو بمشکل اپنے پاؤں نکال سکا. جب وہ سیدھا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اٹھا. سراقہ نے پھر فالگیری کے تیر نکالے اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی اور آپ نے اس سے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کو امان دی جاتی ہے لیکن اس شرط پر کہ آپ لوگوں سے اس بات کو چھپائے رکھیں گے. سراقہ نے پروانہ امن لکھوایا. آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے ایک چمڑے پر لکھ دیا. پھر سراقہ واپس ہوا اور جو کوئی تلاش اور جستجو میں ملا اس سے کہا
میں ادھر کی کھوج خبر لے چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا وہ کیا جا چکا ہے، اور یوں تلاش کرنے والوں کو اس نے واپس کر دیا، کیونکہ اس کو امان اسی شرط پہ ملی تھی کہ وہ باقی لوگوں کو نہیں بتائے گا۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رستے میں نکلنے والوں کی مدد کرتے ہیں، اور لیکن یہ مدد نظر اسی کو آتی ہے جو اس رستے میں مشکلات کا سامنا کرتا ہے، کیونکہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ حل بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے سوموار 8 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہوئے، جہاں پر لوگ پہلے سے انتظار کر رہے تھے کہ آپ پہنچیں گے، روز وہ چھتوں پہ چڑھ جاتے کہ آپ آئیں گے، حتیٰ کہ ایک یہودی نے اپنے چھوٹے سے قلعے کی چھت پر پہنچ کر دیکھا کہ آپ اپنے رفقاء کے ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ اس نے بنہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تمہیں انتظار تھا۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیار اٹھا اٹھا کر استقبال کے لیے نکلے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر مارے خوشی کے شور برپا ہو گیا، تکبیر گونجنے لگی، لوگوں نے ہرہ کا رخ کیا اور وہیں آپ سے ملاقات کی۔ قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن ہدم اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن خیثمہ کے مکان پر قیام فرمایا، اور وہاں 4 دن ٹھہر کر مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی، گویا کہ آپ نے جہاں آپ گئے وہاں پر کسی اچھی چیز کی بنیاد بھی رکھی۔ پھر جمعے کے دن مدینے کا آپ نے رخ کیا، لوگ استقبال کے لیے امن پڑے، گھر اور گلی کوچے حمد اور تسبیح سے گونج رہے تھے۔ آپ پہلے بھی تو مدینہ گئے تھے، جب آپ طائف گئے تھے وہاں کیا ہوا تھا؟ اور اگر آپ اس وقت صبر نہ کرتے، اس وقت یہ بات نہ کہتے کہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے اللہ تعالیٰ خیر نکالے گا، تو آج آپ دیکھیں کہ آج وہی مدینہ ہے جس کے گلی کوچے جو ہیں وہ آپ کے منتظر ہیں اور آپ کے آنے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے سے گزرتے، لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ ہر طرح کا سامان اور ہتھیار اور حفاظت فرش راہ ہیں، آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے، مگر آپ فرماتے اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ لہٰذا اونٹنی جب اس مقام پر پہنچی جہاں آج مسجد نبوی ہے تو وہ بیٹھ گئی، لیکن آپ نیچے نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور آگے گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ آپ اونٹنی سے اترے، اب لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے آپ سے عرض کرنا شروع کر دی، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری نے جلدی سے آپ کا کجاوا اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے۔ کجاوا کیا ہوتا ہے؟ وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا اونٹ پر ایک سیٹ سی رکھی ہوئی ہوتی ہے جس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے تو وہ اٹھ جاتا ہے، تو انہوں نے وہ اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہی ہوتا ہے، البتہ اسد بن زرارہ نے آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، اس لیے وہ اس کی ٹیک کیئر کر رہے تھے۔ ادھر سرداران انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لیا، چنانچہ ان کی طرف سے روزانہ کئی کھانے کے تشت پہنچتے، کوئی ایسی رات نہ آتی کہ آپ کے دروازے پر 3-4 تشت حاضر نہ ہوتے ہوں۔ اب یہ بھی ایک ہمیں اصول پتہ چلا کہ بعض دفعہ کوئی شخص مہمان آتا ہے کہیں پہ اور ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ ہمارے گھر آئے، کھانا بھی کھائے، لیکن اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو اس صورت میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جہاں اس کا قیام ہے مہمان کا، آپ وہاں پر اپنا کھانا بھجوا سکتے ہیں کہ آج دوپہر کھانا میں آپ کے لیے بھجوا رہی ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ ساروں کو اپنے گھر ہی بلایا جائے، تو یہ مینجمنٹ کے اعتبار سے بھی اچھا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی جو تھے انہوں نے بھی ہجرت کی، اور آپ کی دونوں صاحبزادیوں نے بھی بعد میں ہجرت کی تھی۔ اسی طرح کچھ مسلمان ایسے تھے کہ جو ابھی کمزور تھے، آپ نے اور ابھی تک نہیں آ سکتے تھے، ان کو تکالیف دی جا رہی تھیں، لہٰذا کچھ عرصہ ان کے لیے نماز میں آپ نے دعائے قنوت نازلہ آپ نے فرمائی، اور جن کفار قریش نے انہیں روکا تھا ان پر آپ بد دعا بھی کرتے رہے تھے۔ اسی طرح مہاجرین مدینہ اترے تو جس زمین میں پلے بڑے تھے اس کی یاد ستانے لگی، اس پر مزید یہ کہ مدینہ اللہ کی سب سے زیادہ وبا انگیز سرزمین تھی، لہٰذا یہاں آنے کے بعد انہیں بخار اور مختلف امراض نے پکڑ لیا۔ آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا، یا اس سے بھی زیادہ محبوب کر دے، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے، اس کے سا اور مد کے پیمانوں میں برکت دے، اس کا بخار منتقل کر کے جوفہ پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا سن لی، مسلمان امراض سے راحت پا گئے اور انہیں مدینہ بھی محبوب ہو گیا۔ اب یہاں اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر انسان اللہ کی خاطر کوئی کام کرے اور اس میں کوئی مشکلات آ رہی ہوں تو اسے حل کرنے کے لیے دعا کرے، یہ نہ سوچتا رہے جب سے میں نے قرآن کورس شروع کیا ہے نا میری تو طبیعت ہی ٹھیک نہیں رہتی، جب سے میں نے یہ پڑھنا شروع کیا ہے نا میرے تو مسئلے ہی نہیں حل ہوتے، کیونکہ ہم شیطان انسان کو نیگیٹیوٹی بعض دفعہ دین کے ذریعے سے ہی دینا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ دین تو خیر و برکت کا نام ہے،
تو اگر کوئی پرابلم ایسا آئے تو فوراً اللہ سے رجوع کرتے ہوئے اللہ سے دعا کریں اور اچھی اچھی دعائیں کریں کہ اللہ میرے لیے اس کو خیر و برکت کا باعث بنا، میری صحت کو پہلے سے زیادہ اچھا کر دے، میرے وقت میں برکت دے دے. تو ہمیں یہ سنت بھی یہاں سے پتہ چلی. اسی طرح مدینہ منورہ جب آپ قیام پذیر ہو چکے تو دعوت اللہ کے ساتھ ساتھ وہاں کے دینی اور دنیاوی امور کو بھی منظم کرنا شروع کیا. یاد رکھیں دین کی طرف آنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے کام چھوڑ دیں یا دنیا کی پڑھائی چھوڑ دیں یا دنیا کی مینجمنٹ کرنا چھوڑ دیں، بزنس کرنا چھوڑ دیں، کام کرنا چھوڑ دیں. کیونکہ کچھ لوگ بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ بس میں نے تو سوچا ہے اب میں نہ پڑھوں گی لکھوں گی، میٹرک کر لیا اب اس کے بعد تو بس میں دین کے لیے وقف ہو جاؤں گی. یہ سب چیزیں جو ہیں درست نہیں ہیں، کیونکہ مومن دین دنیا دونوں میں بہترین ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ نے دیکھیں کہ صرف مسجد نہیں سنبھال لی کہ چلو بھائی مسجد نبی سنبھالو، بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، سارا دن یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہو. آپ نے پوری مینجمنٹ کی، ہمیں جن لوگوں کے ساتھ رہنا ہے ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے. پھر سب سے پہلے آپ نے یہاں پر آ کر یہ کیا کہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور اس کے لیے وہ زمین خریدی جس پر آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی، جہاں یہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، اور آپ نے پیمنٹ کر کے اس کو لیا تھا. تو یہ نہیں تھا کہ کمزور ہیں اور بھئی مسجد کی زمین ہے تو کیا اس پہ بھی کوئی پیسے مانگے گا، کیونکہ ہم بعض دفعہ دین کے نام پر کیا سمجھتے ہیں ہر چیز مفت ہونی چاہیے اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے انویسٹمنٹ کرنے کی. تو جو شخص صاحب حیثیت ہے اسے چاہیے کہ وہ اگر فیس دے سکتا ہے تو فیس دے، اگر وہ مال خرچ کر سکتا ہے دین کے لیے، مسجد کی زمین خرید سکتا ہے تو زمین کی زمین خریدے، لیکن کسی چیز پر مفت قبضہ نہیں کرنا چاہیے، ناجائز طور پر نہیں لینا چاہیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں پتھر اور مٹی کے 2 حجرے بھی بنائے جن پر کھجور کے تنوں اور شاخوں کی چھت ڈالی، ایک حضرت سودا بنت زمعہ کے لیے اور دوسرا حضرت عائشہ کے لیے. اس وقت آپ کے عقد میں یہی 2 بیویاں تھیں اور ان کی آمد کے تھوڑے دنوں بعد ہی شوال 1 ہجری میں انہیں رخصت کیا گیا تھا. گویا کہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر 2 بیویاں ہوں تو ان کے لیے بھی پراپر انتظام ایسے ہونا چاہیے کہ ان کے اپنے اپنے حجرے ہوں. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اجازت دی ہے وہ اس لیے نہیں دی ہے کہ ہر وقت ایک فساد گھر میں رہے، بلکہ اس کے لیے بھی مینجمنٹ ہونی چاہیے. اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ اذان کے لیے کوئی اذان اس وقت تک نہیں تھی اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بتایا جائے. حضرت عمر نے کہا کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے کہ وہ کہے کہ الصلاۃ جامعہ، یعنی نماز جمع کرنے والی ہے، یہ پکار کر لوگوں کو کہا کرے. اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد رباح انصاری نے خواب میں اذان سنی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. آپ نے فرمایا یہ سچا خواب ہے، اور حکم دیا کہ وہ حضرت بلال کو یہ کلمات القاء کرتے جائیں اور بلال پکارتے جائیں، کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور سریلی ہے. چنانچہ حضرت بلال نے اذان کہی. ان کی آواز سن کر حضرت عمر اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور کہا واللہ میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے. اس سے اس خواب کی مزید تائید ہو گئی اور اس دن سے یہ اذان اسلام کا شعار بن گئی. گویا اللہ نے جس سے جو کام لینا تھا وہ لیا، کسی کو خواب میں اذان دکھا دی، کسی کو اذان دینے کے لیے چنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز یہ ہے کہ آپ جس کی جو صلاحیت ہوتی تھی اس سے کام لیتے تھے. کہنے کو حضرت بلال غلام تھے، لیکن کیونکہ ان کی آواز اونچی بھی تھی اور اچھی بھی تھی لہٰذا ان کے لیے چنا گیا ایک اہم کام تھا کہ وہ اذان دیتے تھے. اسی طرح یہ انصار کا کرم اور ان کی خوبی تھی کہ وہ مہاجرین کو اپنے گھر ٹھہرانے اور ان کی میزبانی کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ کر خدمت کرنے کی کوشش کرتے تھے، جس کی تعریف قرآن نے بھی فرمائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ انہیں دیا جائے اپنے سینوں میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور اپنے آپ پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ انہیں خود تنگ دستی ہی کیوں نہ ہو جائے. گویا کہ دین کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار تھے. اسی طرح سے مہاجرین سے انصار کی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کھجوروں کے باغات پیش کیے کہ آپ ان کے اور مہاجرین کے درمیان انہیں تقسیم کر دیں. آپ نے انکار کیا تو انہوں نے کہا پھر آپ لوگ کام کر دیا کریں اور ہم پھلوں میں آپ لوگوں کو شریک کر لیں گے. آپ نے اسے منظور کر لیا. یعنی وہ یہ مہاجرین بھی کوئی ایسے لوگ نہیں تھے کہ اچھا چلو مفت میں رہنا پڑ رہا ہے سب کے گھروں میں، اچھا ہے آرام سے کھائیں گے پیئیں گے کیونکہ ہماری تو یہی نیکی بہت بڑی ہے کہ ہم اپنے گھر چھوڑ کے آئے ہیں اور ہم مہاجر ہیں. نہیں، وہ اتنے خوددار لوگ تھے کہ جب ان کو آفر بھی کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے مفت میں آپ کی زمینیں نہیں لیں گے، آپ کے گھر میں نہیں بیٹھیں گے، آپ ہمیں بازار کا راستہ دکھائیں، ہم تجارت کریں گے اور ہم خود اس میں کام، اسی طرح ہم خود زمینوں میں کام کریں گے، آپ کی باغات میں کام کریں گے اور پھر اجرت کے طور پر آپ ہمیں کچھ دیں.
تو گویا کہ اپنی چھوٹی سی قربانی کو بھی بعض دفعہ اتنا نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے ایک قربانی کر لی اب کافی ہے، باقی لوگوں کو چاہیے کہ ہماری خدمت کریں بیٹھ کے، بلکہ ہر نیکی جو ہے اس میں آگے بڑھنا چاہیے، اور خودداری بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرے اور اسلامی امت کی بھی بنیاد آپ نے رکھی، کیونکہ مدینے میں جب آپ گئے تو وہاں پر صرف مسلمان نہیں تھے، اور وہاں پر دوسری جماعتیں بھی تھیں جن کے عقیدے مختلف تھے، وہ مشرکین بھی وہیں پر تھے، یہود بھی وہیں پر تھے۔ اب ان کے ساتھ ایک امن و امان کے ساتھ رہنے کے لیے ضروری تھا کہ کچھ معاہدے کر لیے جائیں، یعنی کچھ باتیں طے کر لی جائیں کہ ہم یہاں کس طرح رہیں گے۔ گویا آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا جس میں تمام لوگوں کو شامل کیا۔ اس قرارداد کے ذریعے سے مدینہ کے سارے باشندے، مسلمان، مشرکین، یہود، ایک وحدت کی لڑی میں پرو دیے گئے، یعنی وہ سب رول ریگولیشن سب نے مل کر طے کیے اور سب اس کے پابند تھے۔ مدینہ اور اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد خود مختار حکومت قائم ہو گئی، جس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا اور جس کے سربراہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان دعوت اللہ کے کام میں سرگرم ہو گئے، لہٰذا آپ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے مجالس میں تشریف لے جاتے، ان کے سامنے کلام اللہ کی آیات تلاوت کرتے، اللہ کی طرف بلاتے، اور جو ایمان لاتا اس کا تزکیہ فرماتے اور اسے کتاب اور حکمت سکھاتے تھے۔ یعنی آپ نے دین کا کام پھیلانے سے پہلے وہاں پہ امن و امان قائم کیا، یہ پہلے طے کیا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دین کا کام کریں اور ہر وقت ہمیں ایک ریزسٹنس آ رہی ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑا چل رہا ہے۔ تو کتنی سمجھداری کی بات ہے کہ پہلے ماحول بنایا، سب لوگوں کو اس میں شامل کیا، اپنی ٹیم بنایا اور پھر رول سیٹ کر لیے، اور اس کی وجہ سے پھر دعوت کا جب کام کیا تو اس کے اثرات جو تھے وہ بہت ہی اچھے نکلے۔ پھر آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ آپ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے مجالس میں بھی جاتے تھے، تو غیر مسلموں کو بھی جب آپ دعوت دیں گے، قرآن دیں گے، ان کے سامنے پیش کریں گے، ان کو مسجد میں آنے دیں گے، تبھی تو وہ دین کو سمجھ سکیں گے۔ اور پھر جو دین میں آ جاتا تھا آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ کتاب اور حکمت۔ حکمت کیا ہے؟ سنت، حدیث۔ آپ ان کو قرآن اور حدیث کی تعلیم باقاعدہ طور پر سکھایا کرتے تھے۔ اس لیے دین کو سیکھنا ہم پہ فرض ہے۔ یہ چیز ایسی ہے کہ قرآن بھی پڑھیں اور حدیث بھی پڑھیں، اور اگر آپ اس میں اپنی ساری زندگی بھی لگا دیں تو بھی کم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو قرآن ہے اس پر آپ تدبر کریں اور بخاری پڑھیں، احادیث پڑھیں، مینرز سیکھیں، تو ساری زندگی آپ یہ کرتے رہیں تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی جو ہماری اس زندگی کو بہت آسان کرنے اور آخرت میں کامیاب ہونے کا ذریعہ ہوں گی۔ کیونکہ یہ تمام جو علم ہے یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کی اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے۔ یہ جتنی آیات ہیں، یہ جتنی احادیث ہیں، کیونکہ آخرت تو اسی کا صرف نتیجہ ہے۔ جب آپ یہ زندگی اچھی گزار لیں گے تو آخرت تو خود بخود اچھی ہو جائے گی۔ تو اس لیے شوق سے دین پڑھیں، شوق سے سیرت کو پڑھیں، دیکھیں کہ ہم کیسے اور اچھے انسان بن سکتے ہیں، ہم کیسے اسی دنیا میں رہتے ہوئے، اسی معاشرے میں رہتے ہوئے، اسی مخالفت میں رہتے ہوئے کیسے ہم اپنے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے، دین پر جمتے ہوئے دوسروں کے لیے اچھی مثال بن سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سیرت نبوی عطا فرمائے، اخلاق حسنہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔